بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر کے مساء کی فرضیت کا بیان چل رہا ہے۔ بتایا تھا کل کے سبق میں کہ امام مالک، امام احمد ابن حنبل اور امام ابن علیہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے نزدیک پورے سر کا ایک مرتبہ مسح کرنا وضو میں فرض ہے، جبکہ احناف کے نزدیک چوتھائی سر کی مقدار کا مسح ایک مرتبہ کرنا یہ فرض ہے، اور پورے سر کا ایک مرتبہ مسح کرنا یہ سنت ہے۔ ان فقہاء اکرام کی مستدل احادیث ماقبل میں گزر چکی، اور ان احادیث کا جواب امام طحاوی احناف کی جانب سے دے چکے۔ اب یہاں سے امام طحاوی علیہ رحمت و رضوان احناف کی جو مستدل حدیث ہے اس کو پیش کرتے ہیں۔ وہ حدیث حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو کیا تو اپنے امامہ پر مسح فرمایا اور ناسیہ پر مسح فرمایا، ہے نا۔ اور اسی طرح اس حدیث میں تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے یہ ذکر نہیں کیا ہے کہ میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس طرح کرتے دیکھا ہے، لیکن دوسری روایت نقل کی جس میں صاف الفاظ ہیں رویت کے، کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا تو سرکار نے ایسے ایسے وضو کیا، یعنی وہ اپنا دیکھنا بیان کرتے ہیں۔ بہرحال حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ دونوں روایتیں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ناسیہ، جس کو ماتھے کو کہتے ہیں، جو سر کا اگلا حصہ ہوتا ہے اس کو ناسیہ کہتے ہیں، ناسیہ پر مسح کیا اور امامے پر مسح کیا۔ اب یہاں ایک بات پہلے یہ واضح کرتی جائے، حالانکہ وہ اس باب کا مسئلہ نہیں ہے، مگر چونکہ اس حدیث میں مذکور ہے اس لیے اس کو واضح کر دینا یہ ضروری ہے۔ امامے یا امامے پر مسح کا حکم، امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ امامے اور خمار، یعنی مرد کے لیے امامے اور عورت کے لیے خمار یعنی دوپٹے پر مسح کو جائز قرار دیتے ہیں کہ جائز ہے۔ احناف کے نزدیک امامے پر یا جو ہے دوپٹے وغیرہ پر مسح کرنا یہ جائز نہیں ہے، اگر کسی نے کر لیا تو اس سے سر کا مسح نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر امامہ کا بیچ کا کپڑا اتنا باریک ہے یا دوپٹہ اتنا باریک ہے اور ہاتھ میں اچھی خاصی تری ہے کہ اگر اس ہاتھ کو پھیرایا جائے تو اس کپڑے میں سے یا دوپٹے میں سے تری نفوذ کر کر چوتھائی سر کو جو ہے چوتھائی سر کو بھگا دے گی، چوتھائی سر پر مسح ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں جائز ہے۔ لیکن یہ جواز اس لیے نہیں کہ امامے پر ہے یا دوپٹے پر، بلکہ اس لیے کہ چوتھائی سر کا مسح اس صورت میں ہو جا رہا ہے نا۔ تو چوتھائی سر کا مسح ہونے کی وجہ سے اس صورت میں جواز ہے، ورنہ اصل وہی ہے کہ امامے پر اور دوپٹے پر احناف کے نزدیک مسح جائز نہیں ہے۔ اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فعل کیا اس کی بھی یہی تعبیل ہے۔ یہ تعبیل یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بطور اکمال سر کے چوتھائی حصے پر مسح کرنے کے بعد ہاتھ کو جو ہے وہ امامے پر پھیر لیا، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ جو حدیث پیش کی حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس میں دو چیزوں کا ذکر، ایک تو ہے کہ ناسیہ پر مسح کیا، دوسرا امامے پر مسح کیا۔ امام طحاوی کہتے ہیں کہ اس حدیث میں دلیل ہے اس بات کی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باز سر پر مسح کیا ہے جو کہ ناسیہ ہے۔ اب رہا یہ کہ امامے پر بھی تو مسح کیا تھا۔ کہتے ہیں امامے پر مسح کا معاملہ یہ ہے کہ اگر امامے پر مسح کا حکم آپ ثابت مان لیں تو پھر امامے پر مسح کا حال جو ہے وہ مسح علی الخفین کی طرح ہو جائے گا، اور مسح علی الخفین میں تفصیل یہ ہے کہ خفین پر مسح کا جواز اسی وقت ہوتا ہے جبکہ دونوں پیر کامل طور پر خفین کے اندر ہوں۔ اگر پیروں کا کچھ حصہ خفین میں ہے اور کچھ حصہ خفین کے باہر ہے
تو خفین پر مسح جائز نہیں ہے، اور نہ یہ جائز ہے کہ جتنا حصہ پیروں کا خفین کے اندر ہے ان پر مسح کر لیا جائے اور جتنا حصہ باہر ہے اس کو دھو لیا جائے، ایسا بھی نہیں، بلکہ لازم ہے کہ ان خف کو اتار کر پورے پیر دھوئے۔ یہ کیوں کہا؟ تاکہ باب کا حکم ایک ہو جائے، یہ نہ ہو کہ کچھ پیر کے کچھ حصے کا مسح کر لیا، کچھ حصے کو دھو لیا، اس لیے کہا کہ پورے پیروں کا دھونا یہ لازم ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب حدیث پاک میں موجود ہے کہ ناسیہ پر حضور نے مسح کیا، تو ناسیہ پر مسح کرنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ باقی جو امامے کے نیچے جو سر کا حصہ ہے اس پر مسح جائز نہ ہو، اس لیے کہ اگر اس پر بھی ہم مسح کو جائز مان لیں تو پھر اب باب کا حکم مختلف ہو جائے گا، جیسے کہ مسح الخفین میں ہو رہا تھا کہ جتنے پیر خفین سے ڈھکے ہوئے تھے ان پر ہم مسح مان لیں، جتنے کھلے ہوئے ہیں ان پر غسل مان لیں، تو باب کا حکم مختلف ہو رہا تھا۔ اسی طرح اگر ناسیہ پر مسح کے ساتھ ساتھ جو حصہ سر کا امامہ کے نیچے ہے اس پر بھی مسح کو ہم لازم قرار دے دیں، تو جب انسان امامہ باندھے ہوئے ہوگا تو اب اس میں یہ کرنا پڑے گا کہ جتنا حصہ کھلا ہے اس پر مسح کرے، پھر باقی جو حصہ ہے اس پر بھی مسح کرے، ہے نا؟ تو پھر حکم ظاہر اور باطن کے لحاظ سے مختلف ہو جائے گا کہ ظاہر پر بھی مسح کرنا پڑ رہا ہے اور باطن پر بھی مسح کرنا پڑ رہا ہے نا؟ جبکہ خفین میں ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں حکم ہے کہ نکالے اپنے پیروں سے خف اور پورے پیروں کو دھو لے، تو اب وہ پورا ظاہر ہو گیا، پورے ظاہر کا ایک حکم ہوا دھونا پیروں کا، لیکن یہاں ظاہر اور باطن رہ جا رہا ہے، پھر بھی حکم آپ دے رہے ہیں کہ باطن کو بھی مسح ہو اور ظاہر کا بھی ہو، ہے نا؟ تو ایسا نہیں ہوگا، اور جب ایسا نہیں ہے کہ امامہ کے جو نیچے سر کا حصہ ہے جب اس کا مسح جائز نہیں ہے یا اس کا مسح لازم نہیں ہے، تو اس کے اوپر جو امامہ ہے جو سر کے قائم مقام ہے اس پر مسح کیوں کر لازم ہوگا، کیوں کر ضروری ہوگا؟ جب اس پر مسح لازم اور ضروری نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اماموں پر جو مسح کیا بطور لزوم بطور فرض نہیں کیا تھا، بلکہ بطور اکمال اور استحباب کیا، جیسے کہ آپ نے اوپر کی احادیث میں پورے سر کا مسح کیا تو بطور لزوم نہیں کیا تھا، بطور فرض نہیں کیا تھا، بلکہ بطور فرض اور بطور فضل کیا تھا کہ کچھ مقدار فرض ہے وہ ادا ہو گئی اور باقی جو ہے وہ فضیلت ہو گئی، استحباب ہو گیا۔ اسی طرح یہاں امامے پر جو مسح کیا بطور فرض نہیں کیا بلکہ بطور فضل و استحباب کیا، اور جب وہ بطور فضل و استحباب ہے تو معلوم ہے ان احادیث سے کہ باز سر ہی کا مسح فرض ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ مقدار ناسیہ ہے نا؟ اور یہی ہمارا مدعا ہے۔ باقی احادیث جن میں پورے سر کا مسح ہے وہ بتا دیا کہ فضل پر محمول ہے، لزوم اور وجوب پر محمول نہیں ہے۔ دیکھیے، وقد روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الآثار الدالة على ما ذهبوا إليه في الفرض في مسح الرأس أنه على بعضه، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ آثار مروی ہیں جو دلالت کرتے ہیں اس پر جس کی طرف فقہائے حنفیہ گئے ہیں مسح راس کی فرضیت کے سلسلے میں کہ وہ باز سر پر فرض ہے۔ ما قد حدثنا ربیع المعذن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن عمرو بن وهب الثقفي عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم توضأ۔ ہم سے حدیث بیان کی ربیع معزن نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن حسان نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی حماد ابن زید نے روایت کر کے ایوب سے، وہ روایت کرتے ہیں ابن سیرین سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عمرو ابن وہب الثقفی سے، وہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو فرمایا وعلیہ امامۃ فمسح علی امامتہ ومسح بناصیتہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے امامے پر مسح فرمایا اور ناصیہ پر مسح فرمایا۔ حدثنا حسین بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال اخبرنا ابن عون عن عامر عن ابن مغيرة عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه وابن عون عن ابن سيرين عن عمرو بن وهب عن المغيرة رفعه إليه۔
ہم سے حدیث بیان کی حسین ابن نصر نے، انہوں نے کہا کہ میں نے یزید ابن ہارون کو سنا، یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی ابن عون نے روایت کر کے عامر شعبی سے، انہوں نے روایت کی ابن مغیرہ ابن شعبہ سے، انہوں نے اپنے والد حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے. یہ ایک سند ہو گئی. ٹھیک ہے. اب یہی یزید ابن ہارون کہتے ہیں کہ وہ عون، اور ہمیں خبر دی ابن عون نے روایت کر کے ابن سیرین سے، وہ روایت کرتے ہیں عامر ابن وہاب سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے، رفعہ الیہ، انہوں نے اس حدیث کو پھر ان کی جانب مرفوع کیا. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ للصلاة فمسح على عمامته وقد ذكر الناصية بشيء. کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، تو آپ نے نماز کا وضو فرمایا، تو اپنے عمامے پر مسح فرمایا، اور انہوں نے کچھ ناسیہ کو بھی ذکر کیا. ففی هذا الاثر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح على بعض الراس. تو اس حدیث میں صاف طور پر یہ موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سر کے بعض حصے پر مسح فرمایا، وہو ناسیہ، اور وہ مقدار ناسیہ ہے. وظہور الناسیتی دلیل علی ان بقیت الراسی حکمہ حکم ما ظہر منہ. اور راسیہ کا اور ناسیہ کا ظاہر ہونا، یعنی امامہ سے مکشوف ہونا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سر کے بقیہ حصے کا حکم وہی ہے جو اس کے ظاہری حصے کا حکم ہے، یعنی ناسیہ کا جو حکم ہے وہی باقی حصے کا بھی ہے. لأنه لو كان الحكم قد ثبت بالمسح على الامامة لكان كالمسح على الخفين. اس لیے کہ اگر امامہ پر مسح کا حکم ثابت ہو جائے تو اس کا حال مسح على الخفين کی طرح ہوگا. فلم يكن الا وقد غيبت الرجلان فيهما ولو كان بعض الرجلين باديا لما اجزاه ان يغسل ما ظهر منهما ويمسح على ما غاب منهما. تو وہ مسح الخفین کی طرح ہوگا، جو جائز نہیں ہوتا ہے مگر اسی وقت کہ دونوں پیر خفین میں غائب ہوں، خفین کے اندر ہوں. اور اگر دونوں پیروں کا کوئی بعض حصہ باہر ہو تو پھر یہ کافی نہیں ہوگا کہ ان پیروں میں سے جتنا حصہ ظاہر ہے اسے دھو لیا جائے، اور ان سے جتنا حصہ اندر غائب ہے اسے مسح کر لیا جائے. فجعل حکم ما غاب منها مزمنا بحکم ما بدا منہما. تو ان میں سے جتنا حصہ غائب ہے اس کے حکم کو ضامن قرار دے دیا جائے اس کے ظاہری حصے کے حکم کو. یعنی جو حصہ غائب ہے پیروں کا اس کا حکم کیا ہے؟ مسح. جو ظاہر ہے اس کا حکم کیا ہوا؟ غسل. تو اگر ایسا کر دیا جائے کہ جتنا حصہ ظاہر ہے اس پر غسل کا حکم، جتنا جو ہے باہر ہے اس پر مسح کا حکم، تو وہ جو مسح کا حکم ہے اس کو آپ نے ضامن بنا دیا جتنا حصہ ظاہر ہے اس کے غسل کے حکم کا، کیونکہ مسح خفین میں تو اصل مسح ہے نا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. فجعل حکم ما غاب منہما مضمنا بحکم ما بدا منہما. تو بنا دیا گیا یا کر دیا گیا ان میں سے جو حصہ غائب ہے اس کے حکم کو ضامن ان میں سے جو حصہ ظاہر ہے اس کے حکم کا. فلما وجب غسل ظاہری وجب غسل باطن. تو جب ظاہر کا غسل واجب ہوا تو باطن کا بھی غسل ہی واجب ہوگا. فکذالک الراس. تو اسی طرح سر کا معاملہ ہے. لما وجب مسح ما ظہر منہ ثبت انہ لا يجوز مسح ما بطن منہ لیکون حکم کلہ حکم واحدہ کما کان حکم الرجلین اذا غیبت بعضہما فی الخفین حکم واحدہ. تو جب سر کے ظاہری حصے کا مسح واجب ہوا تو ثابت ہو گیا کہ جو حصہ اندر ہے امامہ کے جو باطن میں ہے اس کا مسح جائز نہ ہو، تاکہ پورے سر کا ایک حکم ہو سکے. جیسے کہ پیروں کا حکم ہے کہ جب وہ ان کا بعض حصہ خفین میں غائب ہو تو حکم کیا ہے کہ پورے کو دھوئے جائے. جیسے کہ پیروں کا حکم جب ان کے بعض حصے خفین میں غائب ہوں ایک ہی حکم ہے کہ دھویا جائے ان کو. فلما اکتفى نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی هذا الاثر بمسح الناصیۃ علی مسح ما بقی من الراس.
دل ذلك ان الفرض فی مس الراس ہوا مقدار الناسیہ۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث میں ناسیہ کے مسح پر اکتفا کیا بقیہ راس کے مسح کے بالمقابل، تو اس نے دلالت کی اس بات پر کہ مس راس میں فرض وہ مقدار ناسیہ ہے۔ وَأَنَّ مَا فَعَلَهُ فِيمَا جَاوَزَهُ بِهِ النَّاسِيَةَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْآثَارِ كَانَ دَلِيلًا عَلَى الْفَضْلِ لَا عَلَى الْوُجُوبِ۔ اور وہ جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ناسیہ سے متجاوز مسح کیا اس کے سوا دوسری احادیث میں، تو وہ دلیل ہے فضیلت کی نہ کہ وجوب کی۔ حتیٰ تستویہ حاذیل آثار، تاکہ یہ آثار سب برابر ہو جائیں، ولا تتضاد، اور آپس میں متضاد نہ رہیں۔ فہذا حکم ھذا الباب من طریق الآثار، تو اس باب کا یہ حکم بطریق آثار ہوا جو ابھی ہم نے ذکر کیا۔ اب بطریق نظر و قیاس اس کا حکم کیا ہوگا، اس کو انشاءاللہ تعالی کل پڑھتے ہیں۔